ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو کہیں آپ ٹاپ پہ رہ لیں, وہ کہیں گے نانا اسی ہوتے نہیں جانا, زمین اپنی نہیں ہے جی, ہائی رائز کے وہ اندر کہتے ہیں جی زمین ہماری نہیں ہے, زمین ہماری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور باہر یورپ کے اندر اور گلف کے اندر جتنا آپ کا اپارٹمنٹ اوپر ہوگا, آپ جتنے اوپر کے ریزیڈنٹ ہیں, آپ کی وہ پروڈکٹ اتنی ایکسپینسو ہوگی. ہیلو جی, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف وائس آف سرین. اور آج ہمارے ساتھ جو یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں سعد قریشی صاحب, ریجنل سیلز ہیڈ آف سرین ٹاور. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, اسپیشلی فار دوز جو کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں, اور ان کو بہت مشکل سے آپشنز ملتے ہیں, کسی کو مل رہے ہیں, کوئی پریشان ہے, کوئی نہیں ہے. تو اسی بارے میں ہم بات کریں گے. تو کیسے ہیں سعد صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سمیر صاحب, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. شکر اللہ کا. تو سر جیسے آپ نے سن ہی لیا, ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان, لیکن کرنٹ سینیریو کے حساب سے. تو اس بارے میں ہم بات کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں فرام دا اسٹاک مارکیٹ. ایک پاکستان کی پرانی اسٹاک مارکیٹ ہے, بہت پرانی اسٹاک مارکیٹ ہے, اور بہت ہی زیادہ والیٹائل مارکیٹ ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا پھر کرنا چاہ رہے ہیں, تو از اٹ اے گڈ آپشن کہ نہیں؟ سمیر, بات اتنی سی ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے نا, اسٹاک مارکیٹ ایک سیلف ایک سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک تھیری ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم یوں کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ آپ اور میں اٹھے, ہم نے جا کے شیئرز بائی کیے اور ہمیں اس کے 100% پروفٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو ہر کمپنی کے اندر آپ کو جا کے جب اس کے شیئرز بائی کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو اس کی بیک اینڈ کے اوپر ورکنگ ساری پتہ ہونی چاہیے کہ یہ شیئرز کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے, یہ کمپنی کیسی تھی, اس کمپنی کے آنرز کون ہیں, ان کی جو ہے پروڈکشن, مینوفیکچرنگ, واٹ ایور اٹ از. بیسیکلی آپ بات کریں جیسے کہ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جو کمپنیز کے, بالکل ایگزیکٹلی, اس کے بارے میں تو بات یہ اس حساب سے چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ ایسے چل رہا ہے. تو آپ کے پاس جب تک وہ ورکنگ ہی نہیں ہوگی تو شیئرز کوئی بھی, دیکھیں شیئرز کی ایک الگ سی کلاس ہے, ٹھیک ہے. اس کی اسٹاک مارکیٹنگ کی الگ سے کلاس ہے. پاکستان میں 10% 15% لوگ لیتے ہوں گے, بس اس سے زیادہ تو نہیں لیتے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک کلاس, جو چیز لمٹائز ہو جائے نا, اس کے اندر ایک عام آدمی نہیں جا سکتا. ہم اس کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ وہ ایک انویسٹمنٹ ماڈل ہے. وہ ایک پرٹیکولر ایک طبقہ ہے جو اس میں پیسہ ڈال کے پیسہ کما رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو کوئی بھی جناب یونیورسٹی سے نکلا لڑکا اور اس کے پاس 1 کروڑ پہ آیا اور وہ جا کے اسٹاک کے اندر پیسے ڈال کے وہ بیٹھ جائے گا, وہ تو اگلے دن ہی سارے کے سارے لوز کر دے گا. بالکل صحیح تو بات ہے. وہ تو بیچارے نے اپنا سارا کیپٹل لوز کر دیا نا. تو یہ ایک سبجیکٹ ہے, ایک اٹ سیلف, اس کی ایک آپ کو پوری ورکنگ کرنی پڑتی ہے. اس کو ہم انویسٹمنٹ ماڈل نہیں کہہ سکتے, اس کو ہم آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک بزنس ہے جس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. اسٹڈی کرنا, بغیر ایکسپیرینس کے, بغیر اسٹڈی کے آپ اسٹاکس کے اندر اچھا ROI نہیں اٹھا سکتے. آپ کا کہنے کا مقصد مطلب سمپل یہی ہے کہ اس کے اندر جانے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہونا چاہیے. وداؤٹ اینی ایکسپیرینس آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جمپ ان نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, سمپل سی بات ہے. بالکل. ہاں, بات آپ کی کچھ حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں اس بارے میں کہ جیسے کہ مختلف بروکریج فارمز ہیں پڑی, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کو اچھے ٹریڈرز تو مل ہی جاتے ہیں. بالکل مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنے بھی اور آپ کے لیے انویسٹمنٹ کی جگہ ہیں تو وہاں پہ ہوتا اسی طرح ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا کنسلٹنٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کوئی اچھا اگر ہم کنسلٹنٹ ہی ڈھونڈ لیں تو اٹ از اے گڈ آپشن کہ اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر جاؤ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر کے اندر ایک ماں باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. ان 5 بچوں کی تربیت ماں باپ ایک ہی جیسی کرتے ہیں. صحیح ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ اگر بڑے بیٹے کو انہوں نے فوج میں بھرتی کرایا تو باقی 4 بھی فوج میں بھرتی ہوں گے, نہیں ہوتے. 5 کے 5 ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جسٹ لائک ویسے کا ویسا ہے کہ جب آپ ایک بندہ جو کر رہا ہوتا ہے نا, ضروری نہیں ہوتا دوسرا بھی ویسے ہوگا, تیسرا بھی ویسے ہوگا, چوتھا بھی ویسے ہوگا, 5 بھی ویسا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک, میں آپ کو پھر وہی بات کر رہا ہوں, یہ ایک اسٹڈی ہے. اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, کر کے ہی آپ اسٹاکس کے اندر سے ایک اچھا ROI اٹھا سکتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں اسٹاک سے ریلیٹڈ. میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. BCom ابھی میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اینڈ میرا ایک دوست آیا, اس نے کہا جی 2 اسٹیل مل کے نا, 2 اسٹیل مل آئے, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ آج ہے یا نہیں ہے, 2 اسٹیل مل کے شیئرز لے لو یار. وہ ان کی نا بیلٹنگ ہونی تھی, قراردادی ہونی تھی بینک کے اندر. MCB کے اندر وہ 5 روپے کا شیئر نکل رہا تھا. آپ اس کے حساب سے وہ
पैसे ले रहे थे, 5,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन कर रहे थे. मैंने फादर से 5,000 रुपये लिया और मैंने जाके एमसीबी के अंदर उन शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया. अच्छा, बैलेटिंग में मेरे वो शेयर्स निकल आए, ठीक है. अच्छा, जब मेरे शेयर्स निकल आए ना, मुझे पता नहीं था कि ये निकल आए हैं, तो मैंने इसका क्या करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, एग्जीक्यूशन क्या मतलब करना है, हमारा पैसा वापस बाहर कैसे वापस आएगा? ही कैसे आएगा भाई. ठीक है, चलो मेरे शेयर्स तो निकल आए. अच्छा, जब वो 5,000 के मैंने किए तो वो उस टाइम 15,000 रुपये के उनकी वैल्यू थी, तो मुझे 10,000 रुपये का उस टाइम फायदा था. आई वॉज टॉकिंग अबाउट 2007 और 8, ठीक है. तो अब मैं एक आम आदमी, मेरे फादर स्टॉक एक्सचेंज के बंदे नहीं, ठीक है, वो एक बिजनेसमैन है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं. सही है. हमारे इलाके के पास शाहरुख आलम के पास टी चौक के ऊपर एक प्लाजा होता था, उधर एक आप वाली बात एक ब्रोकर का बोर्ड लगा हुआ था सही कि है. ये स्टॉक मार्केट का ब्रोकर इधर बैठता है. सही, मैं ठीक उसके हो पास गया. चला गया, मैंने जाके उसको कहा, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरे शेयर्स निकले हैं. उसने कहा जी ठीक है, हम एग्जीक्यूट कर देते हैं. उसने वो सारी की सारी मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले लिए और मुझे 15,000 रुपये दे दिए. लिटरली आप यकीन करें, टिल नाउ आज तक मुझे दोबारा स्टॉक एक्सचेंज का ना इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये क्या है, ये कैसे है, क्योंकि मुझे वो 15,000 रुपये मिल गए. वो 15,000 रुपये लेके मैं घर खुशी खुशी चला गया, यार मैंने 5,000 डाले थे और मुझे 15,000 रुपये मिल गए. लेकिन वो 10,000 रुपये कैसे आए, मेरी उसके ऊपर कोई मुझे हाउना ही नहीं है. अब उस 10 को 1 लाख कैसे करना था, मुझे कोई समझाता तो मैं करता ना. ये हमारे माशरे के अंदर स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा गैप है. वो लोग, वही मैं आपको बात Basically, बताऊं कि स्टडी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, Awareness नहीं प्रॉपर चैनल नहीं पता Exactly. कि किस चैनल से उसकी इसी तरफ तरीके जाना से, है. बिल्कुल. चलें, सही हो गया. और जैसे बैंकिंग की अगर बात करें, जी, आपके सामने ही है सारी चीज़ें कि पिछले 1-2 साल के अंदर जो बैंकिंग रेट्स दे रहे थे, स्पेशली मैं अगर बात करूं 8 महीने पहले की, 10 महीने पहले की, तो द काइबर वाज ऑन 20%. यानी आप 1 करोड़ रुपए बैंक में रखो और साल का आप 20 लाख रुपए उठा लो. 22%. तो कितनी बेहतरीन आपके पास कह लें, इन्वेस्टमेंट कह लें, सेविंग कह लें, यानी पैसा बनाने का मौका था. ऐसे ही था. तो जिस चीज़ ने हमारी मार्केट्स को, बड़े हमारी इंडस्ट्रीज़ को हिट किया, सारा पैसा बैंक में चला गया. सारा पैसा बैंक में चला गया. तो आपका क्या ख्याल है? मेरा तो मानना ये है कि अभी करंट सिनेरियो में जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, तो अपना पैसा अपने हाथ में ही होना चाहिए, और उसके लिए बेटर ऑप्शन तो फिर यही बैंकिंग है. बैंकिंग है, बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल. हर बंदा यही सोचता है कि यार बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो एक तरह से मेरे अपने हाथ में पैसे हैं, बिल्कुल कैश है ना जी. कैश है. लेकिन उसके अंदर भी वहाँ पे चीज़ें हैं कि वो जो पैसा है ना, वो सिर्फ फिक्स्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, वो एप्रिशिएट नहीं कर रहा. अप्रिशिएट नहीं कर आपका मनी डीवैल्यू हो ही जा रहा है. इन्फ्लेशन रेट देखिए, करती है. इन्फ्लेशन आपकी बढ़ती जा रही है, तभी तो आपका जनाबला इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है. ये अभी देखें, अभी जरा थोड़ा सा, अभी हम लोग 13-14 के ऊपर पहुंच गए हैं. ये सिंगल डिजिट पे जैसे ही पहुंच जाएगा, ठीक है, ये अल्टीमेटली आपका जब ये पैसा निकलना है तो ये पार्क होना है रियल एस्टेट के अंदर, ठीक है, रियल स्टेट के अंदर. रियल एस्टेट के अंदर. सही है. तो जब ये पार्क होगा रियल एस्टेट के अंदर, तो बैंक्स की तरफ से तो निकल जाना. अभी भी देख लें कि गवर्नमेंट तो खुद चाहती है कि बैंक्स के अंदर पैसे ना पड़े हों, इसलिए उन्होंने वो 1 बिलियन वाला क्लॉज डाला है कि उसके ऊपर 5% चार्ज करेंगे वो जिस कस्टमर का 1 बिलियन बैंक के अंदर पड़ा बिल्कुल होगा. बिल्कुल ऐसे ठीक ही. है. तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी इस वजह से निकाली गई हैं कि बैंक में पैसा रखना कोई अक्लमंदी नहीं है. तो बिल्कुल नहीं है, वो तो मुल्क के लिए भी बुरा है. मुल्क के लिए भी बुरा है, उस बंदे के अपने लिए भी बुरा है. ठीक है. जिस टाइम उसने 1 करोड़ पे रखा था, उस टाइम 1 करोड़ पे की वैल्यू क्या थी, और जब 2 साल के बाद 1 करोड़ पे निकाल रहा है तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए रह गया होगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ठीक है. वो जो 20% 22% जो उसको जा रहा है, वो ठीक है, उसने ले लिया, लेकिन उसका एक्चुअल कैपिटल 2 साल के बाद जब निकलता है तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है. तो मतलब यही है ना कि इंस्टेंट बेनिफिट है. बेनिफिट. लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो आप अपने पैसे को खुद डिवैल्यू करते जा रहे हो. ऐसे ही बेनिफिट. एक आपको याद होगा, एक बैंक होता था KSB बैंक, KSB, ठीक है. दिवालिया हो गया था, उसमें भी काफी लोगों के पैसे पड़े हुए थे. लेकिन वो तो फिर पाकिस्तान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. चलता है, ठीक है. फिर सेकेंडली यहाँ पे बहुत सारे आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है बहुत बड़ी. ज्यादा है, बिल्कुल. तो उस वजह से भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यार पॉलिसीज ऐसे के ऐसे चलती चलती रहेंगी. रहेंगी. पॉलिसीज आपको पता ही है यार, तीसरे चौथे साल आके हमारी चेंज हो जाती हैं. समीर, अल्टीमेटली जो है ना, हमें इस टाइम पे जो, अगर हम ये समझें कि हमारा ROI और हमारी सारी चीज़ें, अगर हम पैसे को अच्छा अप्रिशिएट करना चाहते हैं, सही है. तो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, द ऑप्शन इज़ रियल एस्टेट. वो तो अभी आपने पहले भी कहा कि देखें, बैंक से पैसा निकलेगा तो मोस्टली पार्क होना है रियल स्टेट में. लेकिन अब अगर हम रियल स्टेट की बात करें तो रियल स्टेट भी अब डिफरेंट टाइप पे आ गई है. जैसे पहले तो सिर्फ पाकिस्तान में यही होता था ना कि आपके पास करोड़ रुपए है, 1.5 करोड़ रुपए है, तो आपने एक प्लॉट खरीदा, उसको 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल होल्ड किया,
اس کے بعد اس کو ایک اچھے کیپٹل گین کے اندر آپ نے سیل آؤٹ کر آؤٹ کر لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-4 سال کے اندر کافی ساری چیزیں ریل اسٹیٹ میں پاکستان میں چینج ہو گئی. چینج ہو. تو اب صرف پلاٹ ہمارے پاس آپشن ہے نہیں. پلاٹ کے ساتھ ہمارے پاس ہاؤسنگ اسکیمز ہیں پڑی. ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ جیسے ڈفرینٹ نیو سوسائٹیز کرتے ہیں, فائل سسٹم آ گیا. ٹھیک ہے, لوگ فائلیں خریدتے ہیں اور ابھی چیز سامنے ڈیولپ بھی نہیں ہوتی, وہ فائلیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک اور آپشن ہے ہمارے پاس جو کہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں, جس کو ورٹیکلز کہتے ہیں. بالکل ورٹیکلز میں آپ کے پاس کمرشل کے آپشنز آ رہے ہیں, کمرشل کے ساتھ آپ کے پاس اپارٹمنٹس کے آپشن آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے اگر ریل اسٹیٹ میں ہی چلے بات کرتے ہیں, پارک ہوگا تو سب سے بہتر کون سی آپشن رہے گی ایک اینڈ کنزیومر کے لیے؟ یعنی اگر میں اپنے لیے کچھ خریدنا چاہوں تو مجھے کہاں پہ جانا چاہیے جہاں پہ میں سیف بھی ہوں, جہاں پہ مجھے ایک اچھا ریٹرن بھی ملے, ٹھیک ہے, اور ان اینی کیس اگر مجھے اپنا پیسہ چاہیے تو مجھے ایگزٹ بھی فوراً مل سکے, تو اس کے لیے آپ کیا ہمیں سجیسٹ کرو گے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو میں ایک ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بھی میں یہ ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جب بھی کسی ٹاؤن کے اندر انویسٹمنٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کی اپروولس دیکھے بغیر انویسٹ مت کریں. نمبر 1. صحیح ہو گیا. نمبر 2, وہ جو فائلز وہاں سے لی جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ادھر ہمارے شہر ملتان کے اندر بھی کافی سارے پرائیویٹ سوسائٹیز آئی ہیں بالکل آئی جو انہوں نے بہت اچھی سیل کی ہے. انہوں نے فائلز, ان کی اس ٹائم مارکیٹ کے اندر لاکھوں کی فائلز چل رہی ہیں لیکن آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے, آن گراؤنڈ اویلیبلٹی نہیں ہے. یہ ان فائلز کے چکروں سے ہمیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بلڈر کی کریڈیبلٹی دیکھیں کہ اس نے اس سے پہلے کیا ڈیلیور کیا ہوا ہے, اور دوسری چیز وہ ان فائلز کے اندر نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہم جاتے ہیں, ہم نے 20 ایکڑ کا ٹاؤن زمین لی, 20 ایکڑ کا ٹاؤن لے کے ہم نے فائل متعلقہ ادارے کو جمع کرائی, ادارے نے ہمیں جناب انیشیل اپروول دے دی جسے ہم نارملی PP1 کہا جاتا ہے. وہ دینے کے بعد جناب ہم نے اس کو سیل کرنا بیچنا شروع کر دیا جی. اب 20 ایکڑ کے اوپر فائلز بنتی ہیں آپ کی, لیٹ سپوز 100, ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم 1000 کی فائلز بنا کے بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم 1000 کی فائلز بنا کے بیچ رہے ہیں, وہ 1000 کی فائلز آگے ٹریڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بلڈر بیٹھتا ہے, بلڈر سارے پراپرٹی ڈیلرز, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس, ریالٹرز کو بلاتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ جی یہ ایسے ایسے ہے, میں تمہیں اس کے اوپر یہ فائل دیں گے, اس کے اوپر یہ مارجن. وہ مارکیٹ کے اندر اس کا 1000 فائلز کا پورا کیپٹل اس کے پاس. ٹھیک ہے, یہاں پہ پھنستا کون ہے, وہ اینڈ یوزر جو بیٹھا ہوا ہے آؤٹ آف کنٹری, جس نے یہاں پہ وہ سیٹسفائی ہے کہ یار میں نے بہت اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, میں نے ایسے کیا ہوا ہے, میں نے ویسے کیا ہوا ہے, اس کی اس چیزوں کے ساتھ لاکھ ہوپ جمع ہے, اس کے خواب ہیں اس جگہ کے ساتھ کچھ کنیکٹڈ. لیکن سڈنلی وہ بیچارہ پاکستان آتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے یار آج 4 سال ہو گئے, یہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے اس طریقے سے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یار میرا پلاٹ کہاں ہے, پلاٹ کہاں پہ ہے, پلاٹ کون سی لوکیشن کے اوپر پڑا ہے. وہ یہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے پیسے کس کو دیے تھے, وہ اس ڈیلر کے پاس جاتا ہے, ڈیلر وہ دکان بند کر کے جا چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ نان اتھورائزڈ ٹاؤنس, ٹھیک ہے, سوسائٹیز, ان کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, مین وائل اس کے ساتھ جو دوسرا ہے, آپ ایک چیز دیکھیں, یورپ اور گلف کے اندر سب سے زیادہ ایکسپینسو چیزیں کون سی ہوتی ہیں, ورٹیکل بلڈنگس. تو لوگ لینڈ میں دیکھیں انویسٹ کرنا پسند بھی, وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں پتہ لگے گا کہ فلاں بزنس مین ہے, یعنی کہ مائکروسافٹ کا آنر ہے بل گیٹس, یا جناب وہ وارن بوفے ہے, وہ جناب 200 کنال کے گھر کے اوپر رہ رہا ہے, 400 دا مربیاں دا فارم ہاؤس ہے, وہ اس طرح معاملہ, وہ ایسے وہ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ رہ رہے ہیں اپنی بلڈنگس کے اندر, ان کے پینٹ ہاؤسز ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپ کے اوپر. ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو کہیں آپ ٹاپ پہ رہ لیں, وہ کہیں گے نانا اسی اتنے نہیں جانا, ہائی رائز کے اندر کہتے ہیں جی زمین ہماری نہیں, زمین ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور باہر یورپ کے اندر اور گلف کے اندر جتنا آپ کا اپارٹمنٹ اوپر ہوگا, آپ جتنے اوپر کے ریزیڈنٹ ہیں, آپ کی وہ پروڈکٹ اتنی ایکسپینسو ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے اندر رائٹ ٹائم جو اس ریسیشن کے اندر بھی ٹیکسز کی بھرمار کے باوجود اگر آپ کے پیسے سیف ہوتے ہیں تو وہ ورٹیکلز کے اندر ہوتے ہیں, جس کے اندر آپ کی اپریسیشن بہت اچھی آتی ہے. دیکھیں ان حالات کے اندر بھی ہاریزنٹل کے ریٹس نیچے گئے ہیں, ہاریزنٹل کولیپس کیا ہے. ورٹیکل بلڈنگ یا تو سٹیبل رہی ہے یا اپریشیٹ کیا ہے اس کے ڈیپریشیٹ کوئی بھی ورٹیکل بلڈنگ پاکستان کے اندر نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں نا, اگر ورٹیکل پہ کی بات آپ کر رہے ہیں, جیسے ورٹیکل میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا اپون دا کنسٹرکشن, کہ جو روڈ میپ ہے کنسٹرکشن کا وہ کیا ہے پڑا,
اور اگر ان ٹائم وہ ڈیلیوری کی طرف جا رہا ہے تو ہی بندہ فائدہ لے سکتا ہے. لیکن موسٹلی ڈیولپرز آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. بالکل آپ دیکھ لیں میں جو بالکل ایسا ہے آپ کی 100% میں بات سے اتفاق کرتا ہوں, بٹ اب تھوڑا سا دور چینج ہو گیا. اب وہ کہانیاں نہیں ہیں کہ اب اس طریقے سے آپ بحریہ کے اندر دیکھیں, آپ ڈی ایچ اے کراچی میں دیکھیں, ڈی ایچ اے اس کے اندر لاہور کے اندر دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ ڈی ایچ اے اسلام آباد میں دیکھیں, بحریہ کراچی میں دیکھیں, بحریہ اسلام آباد میں دیکھیں, بڑی زیادہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے, ورٹیکل بلڈنگ سسٹم بن چکی ہیں. یہ اب وہ ہم اس سسٹم سے باہر نکل گئے کہ جی یہ نہیں بننا, جی وہ نہیں بننا, جی یہ نہیں, اب ایسا نہیں ہے. اب لوگوں کو ایک تو بنانا آ گیا, ٹھیک ہے. پہلے جو ہرڈلز ہوتے تھے, ظاہری بات ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ, پہلے اس ٹائم پاکستان میں ٹیکنالوجیز کا ذرا فقدان تھا. آج کل تو بہت اپڈیٹڈ سسٹمز آ چکے ہیں ہمارے پاس, باہر سے ہمارے اپنا ینگ یوتھ پڑھ کے آ رہا ہے اور وہ ہمارے کنٹری کو سرو کر رہا ہے. تو یہ اب جتنی یہ ساری چیزیں ہیں, جو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اگر کسی نے آپ کو 4 ایئرس کا ٹائم دیا تو 4 ایئرس میں نہیں ہوگا, 4.5 میں ہو جائے گا, 5 میں ہو جائے گا, لیکن الٹیمیٹلی وہ ڈیلیوریبل ہوگا, ٹھیک ہے. لاسٹ کچھ ٹائمس کے آپ کوئی بھی ٹینیور اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر جو ورٹیکل پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں وہ آج کسی نہ کسی سٹیج پہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں, وہ بند ہو گئے ہیں, نہیں, وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ہیں. تو جب یہ سٹیج چل رہی ہے نا, اب دیکھیں جس نے اس ٹائم پہ گراؤنڈ فلور کا شاپ لیٹ سپوز 40,000 پر اسکوائر فٹ لیا ہوگا, ٹھیک ہے, آج 1 سال کے بعد وہ بندہ 80-90,000 پر اسکوائر فٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک کوشچن اور ہے, بالکل, کہ جی 40,000 روپے پر اسکوائر فیٹ پہ اس کی پرائس سٹارٹ ہوئی تھی, ابھی 1 سال ہو گیا ہے, ابھی وہ فنش تو ہوا نہیں, ڈیلیور ہوا نہیں, تو اس کی پرائس 80,000 کیوں ہو گئی؟ اس کی پرائس 80,000, مجھے ایک بات بتائیں, دیٹ از ریئل اسٹیٹ. یہ ریئل اسٹیٹ ہے. مجھے اب ایک چیز آپ بات بتائیں, ریئل اسٹیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آج بائنگ کی, ٹھیک ہے, ایکچوئل میں وہ جو جگہ ہے اس جگہ کا ریٹ یہ ہے, ٹھیک ہے, اس جگہ کا ریٹ یہ ہے. اگر اس کے بالکل برابر میں, پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں آپ اسکوائر فٹس میں بائی کر رہے ہیں, فرسٹ آف آل آپ کو اسکوائر فٹس اور مرلے میں ڈفرنس پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ اس کے سراؤنڈنگس کے اندر مرلے کا ریٹ پتا کر لیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ آپ جناب اللہ اس جگہ کے ریٹ کے اس سے زیادہ آپ ریٹ اگر نکال کے کھڑے ہوں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے بلڈنگ بنانی ہے. اس ٹائم ہمارا پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے بہت تیزی سے. اب اس نے تو آپ کو 40,000 پر ایس ایف ٹی کے ساتھ دے دیا, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ 2 ایئرس کے اندر اس کی بلڈنگ ہے لیٹ سپوز 30+ فلورس کی, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو 40,000 پہ دے دیا. میٹیریل کی کاسٹ تو بڑھ گئی, اسٹیل بھی بڑھ گیا, وہ بھی بڑھ گیا, سیمنٹ بھی بڑھ گیا, اور ڈیفینیٹلی وہ اس بڑھ گیا, زمین میں انجیکٹ بھی ہوا, سب زمین میں بھی انجیکٹ ہوا, وہاں نیچے بھی اس کا پیسہ لگا. اب بلڈر آپ کو وہاں پہ یہ تو نہیں کہے گا کہ جی پرائس بڑھ گئی ہے میں آپ کو ایسکلیشن ڈالوں گا. ایسکلیشن اگر وہ آپ کو ڈالے گا تو آپ کہیں گے کہ جی آپ لوگوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ فردر آگے پرائسز بڑھاتا ہے تاکہ جو نئی بائنگ ہو وہ فرق نہ آئے پچھلے کسٹمرز کے اوپر. تو الٹیمیٹلی آپ تو بینیفٹ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے. مطلب ہم اس کو اور آسان کر لیتے ہیں, ہم فیوچر پروجیکشن آلریڈی کر چکے ہوتے ہیں دیٹ آج سے اگر 5 سال بعد میں یہ چیز کمپلیٹ کرتا ہوں, اس کا ریٹ ہوگا جی سپوز 2 لاکھ روپے پر اسکوائر فیٹ, تو ہم اس کی ایوریج بنانا شروع کرتے ہیں فرام ڈے 1 جب ہم اس پروجیکٹ کو لانچ کر لیتے ہیں, اور ہم نے اس ایوریج پہ آنا ہوتا ہے کہ ہم اس لینڈ کی پرائس کو بھی جسٹیفائی کر سکیں, اور ایک اچھا ڈیولپر یا بزنس مین اپنا ایک اچھا پروفٹ بھی بنا سکے. اور اس کے اندر وہی چیز ہے, دیکھیں جب آپ کے پاس یہ لیٹ سپوز وہ ڈیلیور ہو گیا, مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے گولڈ کرسٹ لاہور ڈی ایچ اے لاہور جی بالکل میری خالہ نے لیا تھا, ٹھیک ہے. وہاں پہ اس ٹائم ہم نے وہ اپارٹمنٹ لیا تھا 1.5 کروڑ روپے کا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. آج وہ اپارٹمنٹ 8 سے 9 کروڑ روپے کا, مے بی اس سے بھی زیادہ کا, ٹھیک ہے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا, 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, اس ٹائم 1.5 کروڑ روپیہ اگر میں کسی اور جگہ پہ لگاتا, کیا مجھے اتنی اپریسیشن ملتی ہے اگلے 5 سال کے اندر گراؤنڈ کے اوپر؟ اگر ابھی کے سینیریو کو دیکھیں پاکستان کے, تو ناممکن ہے, ناممکن ہے. صحیح بات ہے. وہ اس لیے اپریسیشن ملی بیکاز اٹ از لوکیٹڈ ان ہائی رائز بلڈنگ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو مال کی شاپ ہوتی ہے اور جو باہر مارکیٹ کی شاپ ہوتی ہے اس کی اپریسیشن میں بھی فرق ہوتا ہے, دونوں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اپریسیشن میں بھی فرق ہوتا ہے, رینٹل میں بھی فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز آپ کا 5 مرلے کا گھر ہے, صحیح ہے, وہ 2 کروڑ روپے کا ہے, اس کا کرایہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بھی کتنا آ جائے گا,
50 से 60,000 रुपये, 50,000 बस, 60,000। 2 करोड़ रुपए का आपका अपार्टमेंट है, गोल्फ व्यू है, फैसिलिटीज़ बड़ी बेहतरीन है, ऊपर से आपको जनाब सनसेट भी दिख रहा है, और जनाब आपको जब वो सन आ रहा है तब भी दिख रहा है, बारिश भी दिख रही है, स्नोफॉल भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। वो उसका किराया आपका 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, ठीक है। अच्छा, फिर उस बिल्डिंग के अंदर एमिनिटीज़ भी फ्री हैं, आप स्विमिंग पूल में भी इंजॉय कर रहे हैं, आप जिम में भी इंजॉय कर रहे हैं, आपने जनाब सोना भी लिया हुआ है, आपने स्टीम भी लिया हुआ है, आप सारी फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। 24/7 सिक्योरिटी भी मिल रहा है, सिक्योरिटी भी मिल रही है आपको, Free of ठीक cost. है। आपकी सिंगल कॉल के ऊपर इमरजेंसी, इन द केस ऑफ द इमरजेंसी, कई बिल्डिंग्स ने एम्बुलेंसेज दी हुई हैं, जी, ठीक बिल्कुल। है, आपको उसी टाइम एम्बुलेंस पहुंच जाती है। तो ये कट स्टोरी शॉर्ट, ये एक वर्टिकल बिल्डिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपका ROI आपको बहुत अच्छा मिलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है, आपके रेंटल्स अच्छे आते हैं, आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है, और आपका लास्ट वन, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल। तो मैं वर्टिकल के हक के अंदर। चलें अब इसी तरफ आते हैं। अभी आपने बात की ROI की, हाँ, ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई एक अच्छी बिल्डिंग है, कोई हाई राइज बिल्डिंग है, और लोकेशन वाइज कह लें या फिर सिटी वाइज कह लें, दोनों में हम आज मिसाल के तौर पे कोई अपनी कमर्शियल शॉप लेते हैं, और लेते भी ऑन इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि बेसिकली ये पेमेंट प्लान के ऊपर चल रहे होते हैं। तो क्या एक्सपेक्टेड ROI हो सकता है ऑन कंप्लीशन डेट, अगर परसेंटेज में आप बता सकें तो? मीन्स 1 ईयर के अंदर, नहीं, कंप्लीशन टाइम पे, यानी जब वो डिलीवर हो जाएगी, जब वो उस डिलीवर हो वक्त। जाएगा, बिल्कुल 200, मोर देन 200%, सही, मोर देन 200%। उस जगह की जो वो, जहाँ पे वो वर्टिकल बन रहा होगा, हाँ जी, नंबर 1, उस बिल्डिंग के बनने की वजह से ही उस जगह के रेट्स के अंदर 400% वैसे ही जो उसके नियरेस्ट लैंडमार्क्स हैं ना, उनकी प्राइस अप्रिशिएट कर जाएगी ड्यू टू दैट हाई राइज। हाई राइज। लेट्स सपोज हम चले जाते हैं आज से 7-8 साल पहले सेंटोरस, सेंटोरस चले गए, सेंटोरस वाली जगह के ऊपर, क्या सेंटोरस से पहले भी उधर वही रेट्स थे जो आज उधर रेट्स हैं नहीं प्रॉपर्टी के? नहीं थे, नहीं थे। वो इसीलिए, और आपको पता है एक और बात आपको बताऊं, सेंटोरस के अंदर आज भी अपार्टमेंट्स आपको डॉलर्स में पे करता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मुझे एक बात बताएं, सेंटोरस के नीचे तो सारी की सारी जगह हॉरिजॉन्टल है, घर हैं, क्या वो डॉलर्स में पे करते हैं? नहीं, नहीं करते ना। वाई सेंटोरस? उसकी रीज़न ये है कि बिल्डिंग आपकी वर्टिकल है, आपने उसके SOPs बना लिए, आपके सारे के सारे मामलात हैं, आप उन्हीं के अंदर सब कुछ चलेंगे। सी व्यू पे चले जाएं, कराची, ठीक है, कराची में आप चले जाएं, इमार बना हुआ है, क्रीक विस्टा बना हुआ है, बिल्कुल बने हैं, लोग मरते हैं उसका अपार्टमेंट्स लेने के लिए कि यार हमें जनाब इधर का एक सी व्यू का अपार्टमेंट चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। क्या 5 मरले के घर से आपको नजर आएगा? कराची में तो गज होते हैं, 130 गज का लेकिन प्लॉट जो घर वही है, वाली बात आ गई फिर। देखें, अगर सी व्यू चाहिए तो पैसे भी तो फिर सी व्यू वाले हैं ना, सीवी वाले हैं। 5 मरले के घर के पैसे तो उतने नहीं है। मैं समीर आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो जो 5 मरले का घर आपका खुद एक्सपीरियंस रियल एस्टेट से है, 1000 या 1100-1200 स्क्वायर फीट ही होते हैं ना 5 मरले के घर में। जी बिल्कुल। अगर डबल स्टोरी लगा लें तो कवर्ड एरिया 1850 स्क्वायर फीट होगा। 1900 स्क्वायर फीट, बिल्कुल। यही आप आ जाएं कि अगर आपका 700 से 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, तो वो जनाबला 700 से 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आपकी कम कॉस्ट में, रेंटल ज़्यादा है, व्यूज़ भी अच्छे, सही हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया साद भाई। थैंक यू फॉर कमिंग, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ गपशप करके। सेम यार। इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आपको एक आध बार तकलीफ ज़रूर देंगे। जरूर। ठीक हो गया, चलें जी, थैंक यू एवरीवन। आज का टॉपिक आपके सामने था। अब जिस तरह भी आपको चीज़ें समझ आई हों या फिर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप हमसे वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।